السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ مولوس چینل کے اندر خوش آمدید ہو، اور میں ہوں عمر ہارون۔ باقی ریمیڈیز پر میں بات کر رہا تھا۔ آج بھی میں اب آپ کو ایک باقی ریمیڈی کے بارے میں ہی بتاؤں گا جس کا نام ہے کلیمیٹس۔ کلیمیٹس بھی پھول سے تیار کی جانے والی ہی دعا ہے، ڈاکٹر بخ نے اس کو ایجاد کیا تھا۔ اس کے بارے میں ڈاکٹر بخ نے ایک جملہ کہا ہے کہ وہ کہاں ہے، سوالیہ نشان، یعنی کہ ایک ایسا شخص جو کہ اپنے مستقبل کے اندر موجود ہی نہیں ہے، حال کے اندر موجود ہی نہیں ہے، ماضی کے اندر وہ موجود ہی نہیں ہے، وہ کہاں ہے ان سب میں؟ وہ صرف اپنے آنے والے وقت کے اندر، مستقبل کے اندر ہمیشہ کھویا رہتا ہے۔ نہ اس کا کوئی ماضی کے ساتھ لنک ہے، نہ اس کا کوئی حال کے ساتھ لنک ہے، اس کو کوئی ہوش نہیں ہوتی۔ تو ڈاکٹر باخ نے اس کو اس سوالیہ جملے میں کہا تھا کہ وہ کہاں ہے۔ ہم اس کو ایک مثال کے ذریعے سے سمجھ سکتے ہیں۔ ایک شیخ چلے کی کہانی سنی ہوگی کہ ایک شخص تھا اور اس کے پاس کچھ انڈے تھے۔ اس نے کہا کہ ان انڈوں کو میں چوزے نکلواتا ہوں، چوزے نکلوا کے ان چوزے جب بڑے ہوں گے مرغیاں، تو وہ پھر اور انڈے دیں گی، اس سے میرے پاس بہت زیادہ مرغیاں ہو جائیں گی، پھر میں ایک پولٹری فارم بنا لوں گا، پھر میرے پاس ان کو بیچ کر پھر میں ایک اور مرغیاں خرید لوں گا، تو میرا بزنس بڑھ جائے گا۔ اور اس کا اینڈ یہ تھا کہ وہ ایک بہت ہی مالدار اور ایک کروڑ پتی شخص جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے آخر میں اس کے ہاتھ سے ونڈے گر جاتے ہیں اور اس کے خواب چکنا چور ہو جاتے ہیں۔ یہاں پر یہ کہانی تو ختم ہوگی، لیکن جو کلیمیٹس ہے وہ اس کے بعد بھی نہیں رکتا۔ اس واقعے کے اوپر کوئی شرمندگی نہیں ہوگی، اور وہ اپنے خواب جو ہے وہ مسلسل دیکھتا رہے گا، اور سوچے گا کہ ضرور ایک نہ ایک دن ایسا آئے گا کہ میری یہ تمام بزنس، میری یہ تمام چیزیں جو ہیں وہ چلیں گی، اور کسی نہ کسی دن تو میں جو ہوں وہ اپنے اس مقام پہ پہنچوں گا جو میں خواب دیکھتا ہوں۔ تو یہ شخص جو ہے وہ سوتے جاگتے ہر وقت اپنے فیوچر کے بارے میں ہی سوچتا رہتا ہے کہ میرا بزنس ٹھیک ہو جائے گا، اور ہر وقت اس کی ذہن، اس کی ساری کنسنٹریشن جو ہے وہ اس کے مستقبل میں ہی رہتی ہے۔ اس کو ماضی سے کوئی لنک نہیں، اس کو حال کا کوئی پتہ نہیں، لیکن اس کی ساری توجہ جو ہے وہ حال میں ہی، مستقبل میں بھی جو ہے وہ رہتی ہے۔ دن دہاڑے وہ سپنے دیکھے گا، کسی بھی جگہ پر سو جائے گا، کلاس روم میں بھی سو جاتا ہے، باہر جہاں پر بھی اس کو جگہ ملے گا اس کو نیند بہت آتی ہے، کیونکہ وہ سپنے دیکھتا رہتا ہے، خواب دیکھتا رہتا ہے، اور یہ اس کی طبیعت کا ایک حصہ ہے کہ اس کو نیند بہت زیادہ آتی ہے۔ محنت کرنا وہ نہیں چاہتا، وہ چاہتا ہے کہ اس کو چیزیں بہت آسان طریقے سے اور بہت جلدی جو ہے وہ مل جائیں، جس کے ذریعے وہ اپنی خوابوں کو پورا کر سکے۔ حقیقت سے دور بھاگتا ہے، خواب دیکھنا، سپنے دیکھنا اس کو اچھا لگتا ہے، اپنے حال میں کھویا رہنا اس کو اچھا لگتا ہے، خوابوں کا صداقر ہوتا ہے، اور اپنی خیالی دنیا میں ہی وہ گم رہتا ہے۔ قوت مشاہدہ کی اس کی بہت کم ہوتی ہے، آبزرویشن پاور اس کی بہت کم ہے۔ اگر ایسے شخص کو آپ بلائیں گے تو ان کو آپ کو کئی دفعہ بلانا پڑے گا، اور آپ کو پھر جا کر وہ آپ کی بات سنیں گی، کیونکہ وہ اپنی دنیا میں ہی گم ہوتے ہیں۔ اپنی اس خوابوں کی دنیا میں گم رہنے کی وجہ سے وہ اپنی پریشانیوں اور اپنی تکلیفوں کا سامنا نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کو ان سب چیزوں سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، اور اس کے اندر اتنی طاقت ہی نہیں ہوتی، کیونکہ اس نے اپنی ساری طاقت جو ہے وہ اپنے حال کے اندر، مستقبل کے اندر جو ہے وہ لگائی ہوئی ہے، اور وہ اسی کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ وہ جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو ہمیشہ اس کی آنکھیں
آسمان پر ہی ہوں گی۔ آسمان سے ہونے کا مراد ہے کہ وہ مستقبل کے بارے میں ہی سوچتا رہے گا، اپنی اس خوابوں کی دنیا میں ہی کھویا رہے گا۔ کسی بھی وقت کسی بھی جگہ پہ، چاہے گھر ہے، بس ہے، کوئی بھی جگہ ہے، اس کو نیند آ سکتی ہے۔ ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ کلیمیٹس ہے تو بہت زیادہ خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر وہ ڈرائیونگ کر رہے ہیں تو ان کو ڈرائیونگ کے دوران بھی نیند آ سکتی ہے، اور اس دوران بھی وہ سو سکتے ہیں، اور بہت گہری نیند سوتے ہیں۔ اگر ہمارا یہ پیشنٹ جو ہے کلیمیٹس کا وہ ایک طالب علم ہے، تو اس میں آبزرویشن پاور، اس کی کنسنٹریشن پاور بہت کم ہے، جس کی وجہ سے اس کو نہ تو سبق یاد ہوگا، نہ وہ ایگزام کی تیاری کر سکے گا، اور اپنی دنیا میں کھویا رہے گا، اور بہت ہی ایک کمزور قسم کا اسٹوڈنٹ ہوگا۔ ان میں لڑنے کی کوئی ٹینڈنسی نہیں پائی جاتی، یہ کسی سے لڑائی جھگڑا نہیں کرتے۔ لاپرواہ ہوتے ہیں کاروبار میں، کام میں، محنت والے کام میں ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہوتا، کام چور ہوتے ہیں۔ ان کی بیماری بھی اسی طرح کی ہے، جب بھی ان کو کوئی بیماری ہوتی ہے تو وہ اس سے لاپرواہ ہو جاتے ہیں، اور ان کی بیماری بھی لمبا عرصہ ہی چلتی ہے، کیونکہ ان میں ریزسٹنس پاور بہت کم ہوتی ہے، جیسے کہ کسی سے لڑتے نہیں اور ہمیشہ اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں، اس کی وجہ سے اپنی بیماریوں اور ان کی تکلیفیں بھی جو ہیں وہ ایسی ہوتی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک ایسا بچہ بھی ہو سکتا ہے جو کہ سب سے لاسٹ بینچ پر بیٹھتا ہے، کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ اس کی خوابوں کی دنیا کو کوئی ڈسٹرب کرے، وہ اپنی ہی دنیا میں گم رہے گا، اپنے ہی آپ سے مصروف رہے گا۔ اور ایک ایسا بچہ، ایسا طالب علم جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے، یہ بھی اس کی ایک علامت ہے۔ اگر کوئی ایسا بچہ ہے جس کی آبزرویشن پاور، کنسنٹریشن پاور کم ہے، اور وہ اپنی ہی دنیا میں کھویا رہتا ہے، اس کے ساتھ کچھ اور علامات بھی آئیں گی، اگر وہ ہوں تو آپ اس کو کلیمیٹس جو ہے وہ دے سکتے ہیں۔ اور خاص طور پہ ایسا طالب علم جو آخری بینچ پر بیٹھتا ہے، کلاس میں آخری چیئر پر بیٹھتا ہے، آخری رو پر بیٹھتا ہے، تاکہ اس کو کوئی ڈسٹرب نہ کرے اور وہ اپنی دنیا میں کھویا رہے، تو کلیمیٹس اس کے لیے بہت اچھی ایک دوائی ہو سکتی ہے۔ اپنے ہی سپنوں کو دیکھ کر یہ خوش رہتا ہے، اس کی خوشی اسی میں ہے کہ اس کو سپنے آتے رہیں، اور وہ اسی دنیا میں ہی کھویا رہنا پسند کرتا ہے، اپنے مستقبل میں ہی کھویا رہنا پسند کرے گا، اپنے حال کے اندر وہ کبھی نہیں آتا، جس کی وجہ سے ایسے لوگوں کو، چاہے وہ اسٹوڈنٹ ہیں، غیر شادی شدہ ہیں، شادی شدہ ہیں، ان کو ہمیشہ پرابلم ہوتی ہے اپنی زندگی کے کام کرنے میں۔ ان کو نہیں پتا کہ ان کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے، ان کا پارٹنر، ان کے لوگ، ان کے دوست ان سے کیا چاہتے ہیں، ان کو اس چیز سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ صرف اپنی ہی ان خوابوں کو پورا کرنے میں لگے رہتے ہیں، اور ایسا لگتا ہے کہ وہ لوگ اپنی ہی دنیا میں اتنے زیادہ کھو گئے ہیں کہ ان کو اپنے گھر بار اور چیزوں کا کوئی فکر، کسی کی بھی کوئی چیز کی کوئی فکر نہیں ہے۔ وہ رات کو سوتے ہوئے خوابوں میں ہی نہیں اپنے ان سپنوں کو دیکھتا، بلکہ وہ دن میں بھی سپنے دیکھتا رہتا ہے، وہ ہمیشہ دن کے اندر بھی اپنے ان سپنوں میں رہے گا، تو یہ اس کو ایک ایسی کنڈیشن کی طرف لے جاتی ہے جو کہ بالکل ایک بے سود اور ایک بہت کمزور سا شخص بن جاتا ہے، بالکل ایک لاپرواہ ذہن، کسی کا کوئی خیال نہیں، اپنے آپ میں مست رہتا ہے۔ اگر اس کو اس کی طاقت ان سپنوں میں ہے، اگر اس کے وہ سپنے ڈسٹرب ہوں گے تو وہاں سے وہ بھاگ جائے گا۔ اگر اس کو ایسی انوائرمنٹ میں کام کرنا پڑ رہا ہے جہاں پہ اس کی وہ سپنے خراب ہو رہے ہیں، اور وہ اپنے ان سپنوں کو اس طرح سے حاصل نہیں کر سک رہا،
تو وہ اس جگہ سے گریز کرے گا، وہاں سے وہ چلا جائے گا، اس محفل کو، اس جگہ کو، وہاں سے وہ چلا جائے گا اور وہ بھاگ جائے گا وہاں سے۔ وہ نہیں چاہتا کہ اس کے سپنوں کو، اس کے اس خیالات کو کوئی شخص جو ہے وہ اس کی ایک مصنوعی دنیا کو جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ خراب کریں، کیونکہ ان میں آبزرویشن کی پاور کی کمی ہوتی ہے۔ تو جب بھی ان پر کوئی بھی مشکل آتی ہے تو وہ اس کو حل نہیں کر سکتے، کیونکہ ان کے اندر حل کرنے کی پاور ہی نہیں ہوتی، اور وہ اس چیز سے اپنا ناطہ توڑ کر وہاں سے چلے جائیں گے، اور ان میں پاور نہیں ہوتی، طاقت نہیں ہوتی کہ وہ اس چیز سے اس مسئلے کو وہ حل کر سکیں، اور وہ اس چیز سے نکل کے پھر اکیلے رہنا ہی پسند کریں گے، تاکہ وہ اپنے اس دنیا میں جو ہے وہ گم رہ سکیں۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں، ان کو کہتے ہیں کہ ہمیں اپنے گھر میں ہی نیند آتی ہے، اگر میرا تکیہ ہے مجھے اسی پر نیند آئے گی، مجھے اپنے بیڈ پر ہی نیند آئے گی، جبکہ کلیمیٹر شخص ایسا نہیں ہوتا۔ وہ کسی بھی جگہ پر، کسی بھی جگہ پہ، کسی شور، کسی لائٹ، اس کو کوئی چیز ڈسٹرب نہیں کرتی، اور وہ اس جگہ پر سو جائے گا۔ کچھ لوگ جیسے نشے کے عادی ہوتے ہیں، تو وہ اپنے ان سپنوں کی دنیا کا عادی ہے، وہ ان سے نکل نہیں سکتا، اس کو عادت ہے، اسی لیے ہی وہ اکیلا رہنا پسند کرتے ہیں۔ وہ میں نے بتایا تھا جیسے کہ وہ ہارملیس ہوتے ہیں اور فینٹیسائز کرتے ہیں، ہارملیس پیپل ٹو ادرس اینڈ فینٹیسائز اباؤٹ فیوچر سو دیٹ دے اسٹارٹ ڈرائیونگ پلیئر فرام اٹ۔ ان کو ان سپنے دیکھ کر ایک مزہ آتا ہے، ایک ایڈکشن ملتی ہے، جیسے ایک نشے والے شخص کو نشہ کر کے اس کو اس سے سرور ملتا ہے، تو ان کو ان سپنوں کی دنیا سے ان سپنوں کو دیکھ کے سرور ملتا ہے، اور اسی چیزوں کو وہ فینٹیسائز کرتے رہتے ہیں۔ کیونکہ یہ بندہ اپنی ہی دنیا میں گم رہتا ہے، تو اکیلا رہنا پسند کرتا ہے، اور یہ اکیلا ہی رہ جاتا ہے، اور یہ کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کے اندر کیونکہ اپنے اس فیز کے اندر پھنسا ہوا ہے کہ جو اس کے حال سے جس کا کوئی لنک نہیں ہے، اس لیے ایسا شخص بہت بری طرح اپنی زندگی میں ناکام ہوتا ہے، اور کچھ بھی جو ہے وہ اچیو نہیں کر سکتا اپنی زندگی میں۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس کی جو ڈے ڈریمنگ والی عادت ہے، جو اس کی خوابوں کا سوداگر ہے کلیمیٹرز، اور سپنوں کا سوداگر ہے، اس کی یہ حالت ہوئی کیسے ہے؟ اوور ایگزاسشن کی وجہ سے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے، ایک ہی روٹین ہونے کی وجہ سے۔ یہ شخص ایک جگہ پر آ کر تھک جاتا ہے، اور اس دنیا سے نکل کر اپنی سپنوں کی دنیا کو اپنا منزل بنا لیتا ہے، اور اس میں کھو جاتا ہے۔ سارا دن کام کر کے ایک ہی روٹین کو فالو کر کے وہ اس چیز سے نکلے گا، اور جا کر اپنے آپ کو اس ایڈکشن میں ڈال لے گا کہ اس دنیا سے ناطہ توڑ کر اپنے آپ کا اور اپنی اس سپنوں کی دنیا میں کھو جاتا ہے۔ حقیقت کو پسند نہیں کر سکتے تھے، حقیقت کا سامنا نہیں کر سکتے تھے، روز روز ایک ہی روٹین، ایک ہی جاب، صبح اٹھنا، کام کرنا اور واپس جانا، اس نے ان کو اتنا تنگ کیا، ڈسٹرب کیا، وہ اس حالت سے نکل گئے، اور اب اس نے جو ہے وہ اپنی اس ذمہ داری سے چھڑوا کر اپنی مستقل جو ہے وہ خواب دیکھنا شروع کر دیے ہیں۔ بچوں کے اندر جو کھیلنے کی ایک ایڈکشن ہو جاتی ہے، خاص طور پہ ویڈیو گیمز کی، اس کے اندر کلیمیٹرز بہت اچھا کام کرتی ہے، کیونکہ بظاہر بچہ اپنی اس دنیا سے نکل کر، اپنی کلاس اور اپنی پڑھائی سے دنیا سے نکل کر اپنی اس دنیا میں چلا گیا جہاں پر اس کو
آگے سے اچیومنٹس مل رہی ہیں، کیونکہ اس کا جو روٹین تھی وہ ایسی ہو چکی ہوئی تھی کہ اس کو کلاس میں روٹین نہیں، اس کلاس کے اندر وہ اچیومنٹس نہیں مل رہی تھی، وہ اچھی طرح سے پڑھ نہیں سک رہا تھا، اس کی ایک ہی روٹین تھی۔ جب اس نے گیمنگ کرنا شروع کی تو وہاں پر اس کو ریوارڈز ملتے ہیں جب وہ کوئی چیز کو کرتا ہے، تو وہ ایک مصنوعی اچیومنٹس جو حاصل کرنے کے جو اس کو گیمنگ کے تھرو مل رہی ہیں، تو وہ اس چیز کو اپنی دنیا بنا لیتا ہے۔ اسکول سے آئے گا اور کھانا کھایا، تھوڑا آرام کیا اور اپنی اس گیمنگ کی دنیا میں گم رہ گیا۔ ماں باپ اسے بلا رہے ہیں کھانا کھانے کے لیے، باہر جانے کے لیے، کسی جگہ جانا ہے، اس کو اس چیز کا ہوش نہیں ہے۔ یہ نہیں کہ وہ پڑھتے نہیں ہیں، وہ پڑھیں گے بھی صحیح، لیکن انہوں نے جو اپنی اچیومنٹ جو تھی، یہاں سے ان کو کچھ ریوارڈ ملتا ہے، وہ اس گیمنگ کو بنا لیا۔ اور گیمنگ کی ایڈکشن کو دور کرنے کے لیے بھی کلیمیٹس ایک بہت اچھی دوائی جو ہے وہ ہے۔ ان کا مائنڈ ڈرفٹ ہو رہا رہتا ہے، وہ اپنے مائنڈ کو کنٹرول نہیں کر سکتے اور ہمیشہ اس ڈے ڈریمنگ اور سپنوں کی دنیا میں ہی جو ہے وہ کھوئے رہتے ہیں۔ اسی لیے ہی ان کو جو بیماریاں آتی ہیں اس کے اندر ان کو چکر آئیں گے، اور اس کے علاوہ چکر آنا اور دوسری بھی ان کو بیماریوں کے شکار ہو سکتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت جلدی دوسروں کی باتوں میں آ سکتے ہیں۔ پیٹریوٹک موومنٹس ہے، کوئی ایسی گورنمنٹ نے کوئی ایسی اسکیمز لانچ کی ہیں کہ وہ یوتھ کو اٹریکٹ کر رہے ہیں اپنی طرف، یا کوئی کسی مذہب کا کوئی ایسا گرو ہے جو کہ سامنے بٹھا کر لوگوں کو بات کرتا ہے، تو سب سے پہلے جو شکار ہوتے ہیں وہ یہ لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ان کو اٹینشن نہیں ملی، اچیومنٹس نہیں ملی، تو انہوں نے کسی بھی نئی چیز کو پک کرنا ہے اور اس چیز کو لے لینا ہے۔ تو سول موومنٹس جتنی ہیں جس کے اندر گورنمنٹس کے خلاف لوگ اپنے آپ کو کوئی موومنٹ کے اندر شامل کر لیتے ہیں، یا اپنے کسی مذہب کے گرو کو اپنا پیشوا بنا کر اپنی ساری کنسنٹریشن لگا دینا کہ جو مجھے وہ کہے گا، یہ ان کی ایک ویکنس ہے۔ یہ بہت جلدی ایسے لوگوں اور ایسی موومنٹس اور ایسی پیٹریوٹک اور سول موومنٹس میں اپنے آپ کو شامل کر لیتے ہیں، کیونکہ ان کے اندر آبزرویشن اور کنسنٹریشن کی پاور نہیں ہوتی، اور یہ اس اچیومنٹ کو چاہتے ہیں جو کہ ان کو اپنی زندگی میں نہیں ملی، تو وہ چاہتے ہیں کہ وہ ایسے گرو کو جوائن کر کے یا ایسی موومنٹ کو جوائن کر کے لوگوں کو بتا سکیں کہ بھئی میں بھی کوئی شخص جو ہے وہ ہوں۔ اور یہ ان کے لیے خطرناک بھی ہو سکتا ہے، کیونکہ ان میں تھنکنگ پاور، آبزرویشن پاور نہیں ہوتی، ان کو نہیں پتہ یہ ان کے لیے ٹھیک ہے یا غلط ہے، کل کو ان کو ان چیز کا نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ یہ کافی ایک ریئر میڈیسن ہے، لازمی نہیں کہ ہم میں سے کچھ زیادہ لوگ اس چیز میں ہوں، لیکن جب خاص انوائرمنٹ اور وہ چیزیں جو ہیں وہ مل جاتی ہیں تو کلیمیٹس جو ہے وہ پیشنٹ جو ہے وہ بن جاتا ہے۔ پڑھائی کے اندر جیسا میں نے بتایا تھا، یہ کہتا ہے کہ اس کی تو کنسنٹریشن پاور ہوتی نہیں پڑھنے کی طرف، کیونکہ اس کو چیزیں سمجھ ہی نہیں آئیں گی، کیونکہ یہ اپنی اس دنیا میں کھویا رہتا ہے۔ تو اگر اس کا پڑھائی کے حوالے سے ہم کمپیریزن کریں کہ بچے کیوں نہیں پڑھتے، اگر دوسری دوائیوں میں دیکھیں، ہولی کے اندر ہے، ہولی باغ ریمیڈی کے اندر بچہ کہے گا کہ میں کیوں پڑھوں، یعنی کہ اس میں جیلسی پائی جاتی ہے، بچے کی طرف نفرت ہے کہ میں کیوں پڑھوں، وہ میرا دوسرا بہن بھائی تو نہیں پڑھ رہا، میں کیوں پڑھوں۔ ہارن بیم کے اندر تھکن اور ایگزاسشن ہے، ہارن بیم کا پیشنٹ جو ہے وہ کہتا ہے کہ میرے میں تو طاقت ہی نہیں تھی پڑھنے کی، میری تو ساری انرجی جو ہے وہ جوس لی ہے۔ جیسے کہ کلیمیٹس کی انرجی اس کی اس اوور تھنکنگ آف ڈریمز اور خیال سپنوں کی دنیا نے اس کی ساری انرجی چوس لی ہے، تو وہ پیشنٹ جو ہے بچہ نہیں پڑھ سکتا۔
ہارنبین کا پیشنٹ اتنا زیادہ تھک جاتا ہے فزیکلی طور پر کہ وہ بچہ جو ہے وہ پڑھ نہیں سکتا۔ وائٹ چیسٹنٹ کا جو پیشنٹ ہے اس میں خیالات اتنے زیادہ آئیں گے بچے کے، غیر ضروری خیالات جن کا پڑھائی سے کوئی لنک نہیں ہے، کہ بچہ ان خیالات میں کھویا رہتا ہے اور پڑھ نہیں سکتا، تو اس کی وائٹ چیسٹنٹ جو ہے وہ دوائی ہوگی۔ تو یہ تھی کچھ علامات۔ اب دیکھتے ہیں کہ اس میں اس کے اندر بیماریاں جو ہیں وہ کون کون سی جو ہے وہ لگ جاتی ہیں۔ ویریکوز وین ہے، ویریکون ویز کا پیشنٹ، اس ایسے پیشنٹ کو ویریکوز وین ہو سکتی ہیں، اس کو جوڑوں کا درد ہو سکتا ہے، سر درد ہو سکتا ہے، اس کو اسکن ایرپشنز ہو سکتے ہیں، جلدی بیماریاں ہو سکتی ہیں، اور سب سے بڑھ کر اس کی میموری جو ہے وہ ویک ہو سکتی ہے۔ اور اس کے اندر نیگیٹو چیزیں یہ ہیں کہ خود سے محبت کرتا ہے، اپنے آپ میں کھویا رہتا ہے، اس کو کسی کی کوئی ہوش نہیں ہوتی، خود کو ایک خود ترس بن جاتا ہے کہ لوگ مجھ پر ترس کھائیں، اور یہ طبیعت اس کی بیماری سے بھی ریلیٹڈ ہے، کیونکہ بیماری کے اندر بھی یہ چاہے گا کہ لوگ میرے پہ ترس کھائیں، اور بیماری کے اندر خود سے بیماری کو ڈیفینڈ کرنے کی اس کے اندر طاقت جو ہے وہ نہیں ہوتی۔ اور اس کو دن میں خواب دیکھنے کی بھی ہے، سو جائے گا، اور ظاہر سی بات ہے میں نے جیسے بتایا تھا کہ سو جانے کی وجہ سے اس کو نقصان ہو سکتا ہے، وہ بھی اس کی منفی میں آتے ہیں، اس کو چوٹ لگ سکتی ہے، اور چکر آنا بھی اس کی علامات میں جو ہے وہ شامل ہے۔ جیسے کہ اگر اس کی ہنی سکل دوائی سے کمپیریزن کیا جائے تو ہنی سکل اپنے پاسٹ کے بارے میں سوچتا رہتا ہے، اس کو ریگریٹ ہوتا ہے، اس کو پچھتاوا ہوتا ہے اپنے پاسٹ کا، لیکن اس کو پچھتاوا نہیں ہوتا، یہ فیوچر کے بارے میں سوچتا ہے، اپنے خوابوں کے بارے میں سوچتا رہتا ہے۔ تو ہنی سکل اور کلیمیٹرس کا لنک ہے کہ دونوں ہی حال میں موجود نہیں ہوتے، پریزنس میں موجود نہیں ہوتے۔ ہنی سکل اپنے ماضی کی چیزوں کا پچھتاوا کرتا ہے، اور کلیمیٹرس اپنی حال کو چھوڑ کر اپنے مستقبل میں کھویا رہتا ہے، لیکن کلیمیٹرس کو ریگریٹ نہیں ہوتا، کلیمیٹرس کو یقین ہوتا ہے کہ میں انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ ایک بڑا بزنس مین بن جاؤں گا، اور اس کی خواب اور چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دوسری دنیا کو حقیقت نہیں لگیں گی، اسی کو لگیں گی۔ وہ کہے گا کہ ایک دن مجھے ایک میری ڈریم گرل ملے گی، ایک دن میں بہت بڑا بزنس مین بنوں گا۔ جیسے میں نے بتایا کہ یہ 1 درجن انڈے جو ہیں یہ بیچ کر میں مرغیاں خریدی، مرغیوں سے پھر ایک بکری لی، بکری سے ایک گائے، گائے سے پھر ڈیری فارم، ڈیری فارم سے ایک بہت بڑا ایک سٹور، اور پھر وہ چیزیں ریئلسٹک نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے ان کے اندر آبزرویشن اور تھنکنگ پاور اتنی کمزور ہوتی ہے کہ اگر روزانہ کی دنیا میں ایسے لوگوں کو کوئی کام یا پرابلم ہو تو وہ ان میں کیلکولیشن پاور نہیں ہوگی اتنی کہ وہ اپنی ان چیزوں کو ٹھیک کر سکیں، اور اپنی دنیا میں اتنے زیادہ کھو جاتے ہیں کہ ان کی شادی شدہ زندگی بھی ڈسٹرب ہو جائے گی، ان کا پارٹنر ان کو بلا رہا ہے، ان کو کوئی نہیں، اور ظاہر سی بات ہے جب آپ کا پارٹنر آپ کو بلا رہا ہے، آپ نہیں اس چیز کو رسپانس کر رہے، تو وہ کہے گا کہ اس کو تو میرے میں انٹرسٹ ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ شخص جو ہے وہ ایک ایسی دنیا میں کھویا ہوا ہے کہ اس کو اپنی ہوش ہی نہیں ہے۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگ ان کو تصور کریں گے کہ یہ تو بڑے گھمنڈی ہیں، مغرور قسم کے شخص ہیں، بات کرو تو جواب ہی نہیں دیتے، حالانکہ وہ اپنی ہی دنیا میں کھوئے رہتے ہیں۔ تو یہ دوائی استعمال کرنے سے اس کو پتہ چلتا ہے کہ اس کا پریزنس، اس کا پریزنٹ، اس کا جو حال ہے وہ ہی سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے اس کی زندگی میں، وہ اس کو اہمیت دینا شروع کرے گا، اپنے فیوچر میں سے نکل کے آ کر ریئلسٹک چیزوں کو فیس کرے گا، اور جو لوگ اس سے ایکسپیکٹ کر رہے ہیں وہاں پر کہ وہ جس طرح سے اپنی ڈیوٹی کو سر انجام دے، اپنی جاب پر، گھر میں، باہر میں،
وہ ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنا پازیٹیو جو ہے وہ فیڈ بیک جو ہے وہ دینے لگ جائے گا۔ آخر کے اندر ایک پیشنٹ کی ایک سچویشن ہے جس کو میں کلیئر کرتا ہوں تاکہ آپ کو اس چیز کی سمجھ آئے۔ ایک 38 سال کا ایک شخص تھا جس کی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا، اور وہ اس نے کسی دوسری شادی کر لی اس کی عورت نے، لیکن جو اس کا پہلا خاوند ہے وہ اسی کی سپنے ہی دیکھتا رہتا ہے، اور اس کو یقین ہے کہ ایک دن آئے گا۔ اس کا پاسٹ سے ریلیٹڈ نہیں ہے، یہ اپنے اس فیوچر کے بارے میں سوچ رہا ہے پیشنٹ، کہ ایک شخص کی بیوی نے اس کو چھوڑ دیا، دوسری شادی کر لی، اور اس کی دوسرے شخص سے 2 بچے بھی ہیں، لیکن وہ کہتا ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ میری بیوی میرے سے پیار کرتی تھی، وہ ایک دن ضرور آئے گی میرے ساتھ، اور ہم اسی پیس اور ہارمنی میں رہیں گے، اور اسی طرح ہی جو میں چاہتا تھا کہ میں اچیو کر سکوں، اور وہی تمام خوشیاں ایک دن دوبارہ مجھے ملیں گی، حالانکہ یہ ممکن نہیں ہے۔ تو اس نے انڈائریکٹلی اس چیز، یعنی کہ اپنی بیوی کا لنک اپنے ساتھ جوڑ لیا ہے، حالانکہ اس کی بیوی نے اس سے ڈیورس لے لی ہے، وہ اس کی شادی ہو چکی بھی ہے، اس کے 2 بچے ہیں، لیکن ایسا شخص جو کلیمیٹس کا ہے، جو کہ خواب دیکھتا ہے، اس کو وہ لگتا ہے کہ وہ ایک دن آئے گا کہ وہ بیوی اس کی دوبارہ آئے گی اور دوبارہ اس کے ساتھ شادی ہوگی، حالانکہ وہ اس کو چھوڑ چکی بھی ہے۔ تو کچھ اس طرح سے جو ہے وہ پیشنٹ کلیمیٹس کا جو ہے وہ ریئیکٹ کرتا ہے۔ تو یہ تھی کلیمیٹس کے بارے میں ایک، جتنی میں ہو سکتا تھا ان چیزوں کو سمجھا سکا۔ اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو آپ اس ویڈیو کے نیچے لکھ سکتے ہیں، میں کوشش کروں گا اس کا جواب دینے کا۔ آپ میرے واٹس ایپ نمبر پر لکھ سکتے ہیں، اور کوشش کیجیے گا کہ اس ویڈیو کو دوسروں تک بھی شیئر کیجیے، تاکہ دوسروں لوگ بھی اس طرف باق ریمیڈیز، جو کہ ہومیوپیتھی کی ہے ایک سسٹر ہے، اس چیزوں کی طرف جو ہے وہ ان کا دھیان اور کنسنٹریشن پیدا ہو، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اسے جو ہے وہ فائدہ اٹھا سکے۔ تو ایک نئی ویڈیو کے اندر ایک نئی باق ریمیڈی کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔